نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ امید ہے کہ آپ کے سب کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے۔ آج کی جو میں نے آیت سلیکٹ کی ہے، آیت نمبر ہے سورۃ البقرہ 282۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور اس کو زندگی میں امپلیمنٹیشن بھی کرنی چاہیے اس کی۔ قرآن کو تو سارے کا سارا ہی اس عمل کے لیے آیا ہے۔ بہرحال، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جب، تداینتم تم آپس میں کوئی معاملہ کرو، بدین ادھار کا۔ اکثر لوگ ادھار وغیرہ لے لیتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں آیت ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ الی اجل مسمی، کہ کسی وقت مقرر تک اگر آپ کسی سے ادھار لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاکتبوہ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ ولیکتب، اور اس کو چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، بین کہتے ہیں درمیان کو، کاتب کاتب، بالعدل، عدل کے ساتھ۔ اب دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ ہم لوگ چھوٹی سی بات جو اگر کسی سے قرضہ وغیرہ کو لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم کیوں لکھیں، تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے۔ اکثر یہی سوال ہوتا ہے کہ جی آپ نے اگر مجھے قرضہ دے دیا تو آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو لکھ لو، اور لکھو بھی خود نہیں بلکہ کوئی عدل کے ساتھ کوئی اور کاتب اس کو لکھے، کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ واو مین اور لا مین یہ، یا با انکار کرے، کاتب لکھنے والا۔ اب لکھنے والوں کو بھی صحیح بات لکھنی چاہیے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ انکار کر دے، بھائی میں تو یہ نہیں لکھتا جو تم مجھے بتا رہے ہو۔ این یکتبا، کہ اس کو لکھ لے، کما جیسا کہ علمہ، اس کو سکھایا اللہ نے، کہ اللہ نے جیسے کہا ہے کہ اس کو انصاف کے ساتھ لکھے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندے نے پیسے دے دیے ہیں کچھ تھوڑے بہت تو آپ اس کو کہ بھائی ٹھیک ہے تمہاری فیور میں یہ کام کر دیتا ہوں۔ اور اکثر یہ ایسے ہوتا ہے ہماری عدالتوں میں بھی اور ہمارے روزمرہ کے معاملات میں۔ روزمرہ میں تو ہم خیر مائنڈ ہی کر جاتے ہیں نا کہ بھائی ہم کیوں لکھیں، قرضہ دیا ہے تو کوئی احسان تو نہیں کیا، میں دے دوں گا تمہیں واپس نا، تم میرے پہ اعتبار نہیں کرتے ہو۔ فلیکتب، سو اس کو چاہیے کہ لکھ دے، ولیملل للذین، اور بتلا دے اس شخص کو، علیہ الحق کو، جس پر قرض ہے، کہ اب جس نے قرض لیا ہے اس کو سچ اور صحیح بات بتائے جو اس نے لکھی ہے، جو ان کے درمیان معاملہ طے ہوا۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ تحریریں بدل لیتے ہیں، لکھی ہوئی چیزوں کو بھی بدل لیتے ہیں، اللہ کے کسی احکامات کی کوئی بھی پیروی نہیں کرتا۔ اب سوچیں ذرا کہ یہ ساری باتیں اللہ نے کھول کھول کے قرآن پاک میں ساری بیان کی ہیں نا، ہم اس کو اگر نہ سنیں نہ سمجھیں تو ایک علیحدہ بات ہے نا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے۔ کہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈر کے یہ کام کرو۔ اگر کوئی لکھنے والا لکھ رہا ہے یا دو بندے جو لکھوا رہے ہیں، یہ نہ صرف یہ ہے کہ قرض لینے والے کو، دینے والے دونوں کو ہی نا انصاف کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر قرض لینے والا کسی ایسے بندے سے قرض لے رہا ہے جس کو اتنی سمجھ نہیں ہے تو وہ اپنی مرضی سے لکھوا لے۔ تو یہاں دونوں کے لیے وعید ہے، اس لیے اللہ نے کہا تیسرا بندہ لکھے، وہ بھی انصاف کے ساتھ۔ واو اور لامین نہیں، یبخس، خس کا مطلب تھا کم کرنا، کہ نہ کمی کرے، منہ اس میں شیئن کچھ بھی، کہ جو بھی بات کہی جا رہی ہے، جو آپ کے درمیان بات طے ہوئی ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي، پھر اگر وہ شخص، علیہ الحق کو، قرض ہے جس کے ذمہ، سفیہن، بے عقل ہے۔ اب ہوتا یہی نا جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ دونوں میں فرض ہے نا۔ آپ فرض کیا جی کسی ایسے بندے سے قرض لے رہے ہیں
جو کہ ضعیف بھی ہے یا عقل اس کو نہیں ہے، اس کے پاس پیسے تو ہیں لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ سفیہہ کہتے ہیں بے عقل کو، اور ضعیف کہتے ہیں بوڑھے بندے کو۔ اولا یستطیع، اور وہ استطاعت نہیں رکھتا، این جو ملا کہ بتلا سکے ہوا وہ، فل یملل تو بتا دے ولی اس کا ولی یا اس کا جو والی ہوتا ہے، بالعدل انصاف کے ساتھ۔ کہ اب یہاں پہ بات وہی ہو رہی ہے کہ اگر قرض لینے والا دینے والا ان دونوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو عقل نہیں ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ تیسرا بندہ جو کہ اس کا ولی ہے وہ اس کو صحیح طرح سے عدل کے ساتھ لکھوا دے۔ بس تشہدو، یہاں پر دیکھیں شہادت نکل ہے، شاہدینی، شاہدینی جہاں پر آتا ہے نا اس کا مطلب ہے دو، اور گواہ بنا لو دو، من رجالکم، رجال کہتے ہیں آدمی کو، کہ تم میں سے دو آدمیوں کے ساتھ گواہ بنا لیں۔ اب یہاں دیکھیں بات وہی ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لکھوا لیں اور گواہی نہیں ہونی چاہیے، گواہی بھی ساتھ اللہ نے کہا ہے موجود ہونی چاہیے اور ریٹن۔ اب بات یہاں پہ لکھوانے کی ہو رہی ہے، اور جہاں بھی ہے نا فل یکتب، وہاں لکھوانے کی بات ہو رہی ہے۔ کاتبہ کا مطلب ہے لکھنے والا، اور اسی سے یکتب جو ہے نا وہ لکھوائی۔ من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، کہ دو آدمی آپ گواہ بنا لیں۔ فَإِن لَّم، پھر اگر نہیں، یکونوا ہوں راجلین، دو آدمی۔ اب یہ بھی ہم پڑھا ہوا ہے کہ لینی اور شہیدینی یہ کیوں آتا ہے، یہ اس کی حالتیں ہیں، رفع نصب اور جر جو ہم نے پڑھی تھی اس میں وہ۔ فَرَجُلٌ، پھر ایک مرد، وامرأتین، اگر جی دو آدمی آپ کو نہ ملے تو پھر کیا ہو؟ فَرَجُلٌ، ایک آدمی، وامرأتین، اور دو عورتیں، اب تین لوگ ہو گئے۔ اگر آپ کو دو آدمی نہیں ملتے ہیں تو پھر ایک آدمی اور دو عورتیں۔ اب یہاں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دو آدمی کیوں ہونے چاہیے، یہ اس کو پھر بعد میں ڈسکس کریں گے، دو عورتیں کیوں ہونی چاہیے، یہ اس کو پھر بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کیوں ہے، یہ لمبی بحث ہو جاتی ہے۔ وَمِمَّن تَرْضَوْنَهُ، اور ان میں سے جو کوئی تم پسند کرتے ہو، اس سے رضا لفظ نکل رہا ہے ترضون سے، کہ آپ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہ جی میں نے تو اسی سے لکھوانا ہے، تو دونوں ایک اتفاق کریں کہ ہم نے فلاں بندے کو اس میں گواہ بنانا ہے۔ شہداء، اب گواہ، ان تضلّ، اب یہ پھر دیکھیں آگے اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ دو عورتوں کی بات اللہ نے کیوں بتائی، کہ عورت کی بتایا ہے کہ اتنی زیادہ آدمی کو جو اللہ تعالیٰ نے زیادہ وہ بتائی ہے، طاقت بھی بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے، بہت ساری باتوں میں اللہ تعالیٰ نے آدمی کو برتری دی ہے، تو یہاں اللہ نے اس لیے کہا کہ اگر ایک عورت کو بھول جاتی ہے، ان تضل احداہما، کہ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھول جائے، کوئی بات اس کو بھول جائے، فتذکر احداہما، تو ان دونوں میں سے ہما جو آتا ہے نا دو، کہ پھر وہ دوسری جو ہے نا اس کو یاد کرا دے کہ یہ بات جو ہے نا ایسے ہوئی تھی نا، اخرى، دوسری، ولا یابا، اور نہ انکار کریں شہداء گواہ، اذا، جب، ما دعوا، جب وہ بلائے جائیں، ولا تسأموا، اور نہ ہی سستی کریں، ان تکتبوہ، کو لکھنے سے، صغیراً، چھوٹا ہو، اور کبیراً، یا بڑا، الی اجلی، اس کی میعاد تک۔ اب یہاں دیکھیں کتنی زبردست بات ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کسی سے قرضہ لینے جائیں تو اکثر ہی قرضہ لینے والا یہ کہتا ہے بھائی میرے پہ اعتبار نہیں ہے، میں آپ کو دے دوں گا، کوئی بات نہیں۔ تو اس اعتبار کو اللہ نے کہا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹی بھی اگر آپ ڈیل کریں تو آپ لکھیں اس کو، اور لکھ کے اس کو محفوظ کریں اور گواہوں کی موجودگی میں لکھیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نا، کچھ چند ہی لوگ ہوں گے جو کہ اس بات پہ عمل کرتے ہوں گے اور مائنڈ نہیں کرتے ہوں گے کہ بھئی ایسے کیوں کہا جا رہا نا۔ ذالکم، اس میں اقسط عند اللہ، اقسط سے لفظ آ رہا ہے قسط، انصاف، کہ یہ اللہ کے نزدیک یہ انصاف ہے، کہ اگر تم ایسا کرو گے کہ اگر لکھ لو گے، اس میں اللہ نے ساری فارمیلٹیز بھی بتا دیں کہ اگر آپ ضعیف ہیں یا آپ بے عقل ہیں
تو اس معاملے میں اس صورت میں آپ کسی ولی سے کریں کہ ولی آپ کی شہادت دے۔ و اقوام للشہاداتی، اقوام سے لفظ نکلا کھڑے ہونا، للشہاداتی گواہ، اب گواہی دینے والا جو ہے نا وہ بھی کھڑا رہے، کھڑا رہے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ قائم رہے۔ اب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ گواہیاں جو ہے نا وہ بکتی ہیں عدالتوں میں بھی، اور صرف افسوس یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن سے دور ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کدھر یہ لکھا ہوا ہے ساری باتیں۔ تھوڑے سے پیسوں کے عوض جو ہے نا لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ بہت سارے بے گناہوں کو سزا مل جاتی ہے، یا بہت سارے جو گناہ گار ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ اللہ کے ترتبو، اگر تم شک میں پڑو، الا مگر ان تکونا، اگر ہو تم میں تجارت اب یہاں اللہ تعالیٰ دوسری آپشن بھی بتا رہے ہیں کہ اب اگر فرض کیا جی اگر آپ کے تجارت کا کوئی کام کر رہے ہیں تو وہاں پر آپس میں جو ہے نا اگر آپ لین دین کرتے ہیں تو وہ ایک کوئی گناہ نہیں ہے۔ تجارتاً حاضراتاً تدیر گناہا، کہ تم تجارت کرتے ہو اور لیتے دیتے ہو اس کو، بینکم آپس میں، فلیسا پس نہیں علیکم تم پر، گناہ الا تکتبوہا کہ اس کو نہ لکھو۔ کہ اگر تجارت میں بات یہ ہوتی ہے نا کہ تجارت جو ایک ایسا کام ہے کہ ایک دوسرے کے بھروسے پر کیا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن بھی دے دی کہ اس میں آپ بھروسے کی بنا پر ایک دوسرے سے ایک کام کر لو۔ لیکن دیکھیں آگے پھر وہی بات ہے، وہ اشہدو، اور گواہ کر لیا کرو، اذا تبایعتم، جب تم سودا کرو، ولا، اور نہیں، جزارہ نقصان کرے، کاتب